جبکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ نفل پڑھ رہا ہو، خدا کی عبادت کر رہا ہو، اس وقت ماں باپ حکم دے تو نفل چھوڑ دے. اور نفلوں کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ نفل پڑھنے سے پہلے نفل ہوتے ہیں. شروع کر کے نفلی روزہ یا نفلی عبادت اگر شروع کر کے اس کو چھوڑا جائے تو پھر اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی ماں ان کی بات سنے اور آ کر پھر وہ نفل ضرور پڑھے، کیونکہ چھوڑنے کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے اب وہ واجب ہو گئے ہیں، استحباب کے درجے سے جو ہے وہ وجوب کے درجے میں چلے گئے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری ماں مجھے آواز دیتی اور میں نماز شروع کر چکا ہوتا تو میں نماز بعد میں پڑھتا، پہلے جا کر اپنی ماں کی بات سنتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان والدین مصطفیٰ. اگر خدا نخواستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن نہ ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ جملہ کہتے، کیونکہ حضور کے والدین صاحب ایمان تھے اور حضور ہمیشہ جو ہے اپنے والدین کے حوالے سے خیر کے کلمات، جس طرح شاہ صاحب قبلہ نے بھی فرمایا جو نبی اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی زیارت حج مقبول کے ثواب کے برابر ہے، وہ خود نبی اپنے ماں باپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اور آج کی یہ کانفرنس اور آج کا یہ جلسہ یقیناً روح مصطفیٰ کی خوشی کا باعث بن رہا ہے کہ یہاں مصطفیٰ مسجد میں بیٹھ کر، اس اسلامک سینٹر میں بیٹھ کر حضور کے والدین کی شان اور عظمت بیان کی جا رہی ہے. قلب مصطفیٰ خوش بھی ہے، توجہات مصطفیٰ اس محفل کو نصیب بھی. اور یہ جو آئیڈیا دیا گیا کہ حضور کے والدین کا بھی ذکر پاک ہونا چاہیے، آباء و اجداد کا بھی ذکر پاک ہونا چاہیے، یہ بہترین تصور ہے، کیونکہ ماں باپ جن کی اتنی شان ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ کسی کو شان بیٹے کے ذریعے ماں باپ کا نام روشن ہوتا ہے، ماں باپ کی وجہ سے بیٹے کا نام روشن ہوتا ہے. جن کے صدقے ساری کائنات کا نام روشن ہوا ہے، ان کے صدقے ان کے ماں باپ کا نام بھی روشن ہوا. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکتا رہتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حضرت عبداللہ. اور یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جدر سے حضرت عبداللہ گزرتے، عورتیں حضور حضرت عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا کرتی تھی، اس پیشانی کے اندر سے اس نور کی چمک دکھائی دیتی، وہ چمک دکھائی دیتی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے. اور وہ حضور کا نور انور تھا. اور جب سے اور بہت سے عورتیں حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند تھی کہ نکاح حضرت عبداللہ سے کر لیا جائے، لیکن جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس نور کی امیر بن گئی تو پھر کسی نے اس خاتون جن نے بہت زیادہ شدت سے اظہار کیا، تو نے کہا اب کوئی امانت اور لے گیا. جس امانت کی میں متلاشی تھی، جس کی میں طلبگار تھی، وہ امانت کا امین اب کوئی اور بن گیا ہے. اسی وجہ سے کر کے وہ جو ہے حفیظ جلندری نے بھی یہ کہا تھا کہ دل یحییٰ میں ارمان ہے کہ جس کی زیارت کے امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. بساد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف، پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہے. حضور کے آباء و اجداد میں جتنے بھی حضور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کچھ انبیاء تھے اور کچھ غیر انبیاء تھے. حضور کے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح حضور نے جب وہ کعبہ تعمیر ہوا تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ تعالی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ آخری نبی و رسول اس قوم میں میری نسل میں بھیجنا. اور حضور بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اس کائنات میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں. تو حضور کے آباء و اجداد میں جو ہے انبیاء بھی تھے اور غیر انبیاء بھی تھے، لیکن علماء نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء وہ سارے کے سارے موحد تھے، مومن تھے، حنیف تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے، اس کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کے جو ہے صاحب ایمان ہونے کی میں نے قرآن مجید سے اتنی آیات آپ کی خدمت میں عرض کی، اور احادیث نبویہ کے ذخیرے میں چند احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وگرنہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 52 کتابیں عربی زبان میں مصطفیٰ کریم کے والدین کے ایمان کے اس بات میں لکھی ہوئی. اور جو لوگ اتنے واضح دلائل کے باوجود حضرت علامہ ابو بکر
جو ہے ابن عربی، جن کی کتاب تفسیر جو ہے وہ شورائے آفاق تفسیر ہے، ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ حضور کے والدین کے مسئلہ پوچھا امام صاحب سے، بہت بڑے عالم ربانی تھے، آ کر مسئلہ پوچھا، حضور میں مسئلہ پوچھ رہا، آپ نے فرمایا بولو، حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہما فی الجنت، وہ جنتی ہیں۔ اچھا بولو نا وہ کیا ہے؟ بولو سارے، وہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ سائل نے کہا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہما فی النار، وہ آگ میں، استغفر اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ خود بھی جو ایسا سوچتے ہیں وہ خود آگ میں ہیں۔ اور ساتھ آپ نے پھر آیت کریمہ پڑھی والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے فرمایا وہ دنیا جہان کا سب سے بڑا لعنت، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ ہے چونکہ بالکل ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، لطیف نکتہ ہے، جو حضور کے والدین کے بارے میں کفر و شرک کی بات کرے گا تو حضور کو اذیت دے گا یا نہیں؟ بولو۔ اچھا نام ہے توحید کا کہ ہم بڑے موقع ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، اور آیت کہہ رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے۔ اچھا اذیت کا تعلق ہے فیلنگ کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، جملہ دہرا رہا ہوں، اذیت کا تعلق ہے فیلنگ کے ساتھ۔ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے اس کو اذیت ہوتی ہے، کوئی اس نے اس کو کوئی ڈنڈا تو نہیں مارا، کوئی آگ سے تو نہیں، گالی دی، لفظ بولا، اذیت کا تعلق ہے فیلنگ کے ساتھ۔ آپ اس کی تعریف میں اچھا جملہ کہہ دیں انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اذیت دی رسول اللہ کو، لیکن قرآن کہتا ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی اذیت تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی کیا فیلنگ ہے، اللہ کی کیا فیلنگ ہے اور اللہ کے کیا جذبات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہرٹ ہوتا ہے۔ اور اس کا جواب علماء نے لکھا جو مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی خوشی اور غم، اپنی خوشی اور ناراضگی، اپنی رضا اور عدم رضا کا معیار اور پیمانہ اپنے مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا، کہ جس نے مصطفیٰ کریم کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے میرے نبی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، مجھے تکلیف دی۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ نہ صرف حضور کو اذیت دیتے ہیں بلکہ حضرت ابو بکر کے اس قول کے مطابق اس آیت کریمہ کی شرح میں جو انہوں نے بیان کیا، وہ حضور کو ہی نہیں اذیت دیتے، اللہ کو بھی اذیت دیتے ہیں، اللہ کو بھی تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہے۔ جب حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو آج محفل کی گئی حضور کے والدین کے ایمان میں حضور خوش ہوئے ہیں تو حضور کی خوشی سے اللہ بھی خوش ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کا یہ اعلان ہے کہ جس نے میرے نبی کو راضی کیا، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ جب بچے ہیں جو عالم کورس کر رہے ہیں، دو ذاتیں ہوں تو واحد کا صیغہ نہیں ہوتا استعمال، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اصول گرامر، عربک گرامر کی روح سے قرآن مجید کا یہ لفظ بنتا ان یرضوہما، تثنیہ کا صیغہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، لیکن پیچھے ذاتیں دو قرآن نے بیان کی، آگے صیغہ واحد کا استعمال کیا، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اللہ نے اعلان کر دیا لوگوں میں اور میرا رسول ذاتیں دو ہیں رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں رضا ایک ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ تو خدا کی رضا یہ معلق ہے، مشروط ہے، سٹیپولیٹڈ ہے، کنڈیشنلائزڈ ہے مصطفیٰ کی رضا کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس یقیناً حضور کے والدین کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اسی سے حضور کا دل خوش ہوتا ہے، اسی سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ الحمدللہ پورا گھنٹہ میں نے اس کے اوپر بیان کیا، ابھی مواد تو اور بھی ہے لیکن انشاءاللہ یہ بھی عظم ہو جائے تو کافی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اس بات کے ساتھ۔ قرآن اور حدیث سے دلائل کو کچی پکی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، اور اس موضوع کے مطابق میں نے جو ہے وہ جس طرح شاہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی، میں نے اسی موضوع کے مطابق جو ہے حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے قرآن و سنت سے دلائل
جو ہے پیش کیے ہیں. اب یہ اگر کوئی انکار کرے تو پھر کبیر بھائی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کو پورا خطاب سنا دیں تاکہ اللہ اس کے ذہن کی بھی صفائی کر دے, دل کی بھی صفائی کر دے. نعرہ تکبیر, ہاتھوں اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان والدان مصطفیٰ, علماء اہل سنت, علامہ حافظ عبدالقدیر صاحب جنہوں نے اس کا اعلان کیا وہ زندہ باد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گرانہ نور کا. وما علینا الا البلاغ.